بتا تم ہمارے یہاں چار دیواری میں داخل نہیں ہو سکتے، ہمارے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے، کیا کہنے ہم تمہیں اپنے برابر کا سمجھتے ہی نہیں۔ جاؤ جاؤ خوشی کو تم نکل جاؤ، تم ہمارے ہو، ہم تمہارے ہو جاؤ یہاں سے میری نگاہ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسپیشل ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں۔ یہ جعفری صاحب مرحوم ہو چکے ہیں، تو کافی اختلافات تھے لیکن اچھے تھے۔ یہ انہوں نے افطاری کے والے سے کہا تھا کہ اس کو کہیں سے افطاری پہ بلایا، کراچی کے تھے نا، تو وہ افطاری وہ سنی تھے، انہوں نے شروع کر دی اپنی، سورج ابھی اوپر ہی چمک رہا تھا، وہ چمک رہا تھا، پھر یہ انہوں نے اس کے بعد محفل بھی تھی تو یہ وہاں پہ کہا گیا تھا، اور مرحوم عامر لیاقت اور اس کا بڑا میچ پڑتا تھا۔ اچھا جی، ایک تو یہ بات ہے، دوسری درخواست یہ کرنی تھی کہ ایک اسپیشل میں نے ایپیسوڈ بنایا تھا، تو وہ جناب علی پتہ نہیں فوراً جو تھا تو مجھے ٹیلی فون آ گیا، کمپرومائز کرنا پڑتا، تو وہ میں نے یوٹیوب سے ڈیلیٹ کر دیا، فیس بک پہ ہے، وہ کہہ رہے ہم کر دیں گے، تو میں ڈر گیا یار، جو پہلے بڑی مشکل سے کرایا تھا، وہ آصم منیر صاحب نے جو دھمکی دی تھی کہ جی میں ٹرولر کرنے والوں کا یہ کر دوں گا تو وہ کر دوں گا، میرے فیس بک محمد منیر احمد کے اوپر بھی ہے، محمد جاوید کے اوپر بھی ہے، پس پردہ سچ کے اوپر بھی ہے، اور بیہائنڈ دی وال کے اوپر بھی ہے، منیر شاہ کے اوپر بھی ہے، اور بھی ہے ایک اور فیکٹ اینڈ فگر کے اوپر بھی ہے۔ فیس بک کے سارے آپ کو پتہ ہے، اگر دیکھنے ہوں تو وہاں پہ میں نے اللیگل آرمی چیف منیر آصم منیر کو ننگا کر کے کوڈا کر کے تو گلا ٹھوکا ہے، تو وہاں پہ کر لیا۔ اب ہمارا ایپیسوڈ ہے 19ویں صدی کے ہیرو۔ 19ویں صدی کیا، جس کے ساتھ 19 لگتا ہے نا، تو 19ویں صدی وہ ہوتی 1999 12 اکتوبر 99 1999 31 دسمبر کو 19ویں صدی ختم ہو گئی تھی۔ پہلے اس سے لیاقت علی خان قائد اعظم کے بھی ہوئے، اس کے بارے میں یہ 20ویں صدی کا جب ہیرو کی بات کریں گے تو وہ بھی کریں گے، بالکل نیوٹرل ہو کے بات کی جاتی ہے اس میں۔ 19ویں صدی کے ہیرو کی بات کر رہے ہندو پاک میں جو تھے، اس میں اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے، یہ آپ کو سنایا جاتا ہے، بڑی دردناک۔ تو پھر اس نے بھی اپنی شخص سے مالک مکان نے دھکے مار کر باہر نکالا۔ بے بس بوڑھے کی تصاویر اخبار میں شائع ہوئی تو تہلکہ مچ گیا، حکام کی دوڑیں لگ گئی، کون تھا وہ شخص؟ بھارت کے شہر احمد آباد کے عام سے محلے میں 90 برس کے بوڑھے شخص کو مالک مکان نے اس لیے باہر نکال دیا تھا کیونکہ اس نے 5 ماہ سے کرایہ ادا نہیں کیا تھا۔ مالک مکان نے بوڑھے آدمی کا سامان گھر سے باہر پھینک دیا۔ بزرگ کے پاس مختصر ساتھ و سامان تھا، ایک چارپائی، پلاسٹک کی ایک بالٹی اور 2-4 پرانے برتن۔ بوڑھا آدمی بے بسی کی تصویر بن کر فٹ پاتھ پر بیٹھ گیا۔ محلے کے لوگ مالک مکان کے پاس گئے کہ وہ بوڑھے آدمی کو رہنے کی اجازت دے دے کیونکہ اس کا کوئی والی وارث نہیں، وہ کہیں سے ادھار پکڑ کر کرایہ بھی ادا کر دے گا۔ ابھی یہ بحث جاری تھی کہ ایک اخباری رپورٹر کا گزر ہوا، اس نے بے بسی کی تصویر بنے ہوئے بوڑھے کی تصاویر بنائی۔ ابھی وہ تصاویر بنا ہی رہا تھا کہ مالک مکان لوگوں کے کہنے پر بوڑھے آدمی کو 2 ماہ مزید رکھنے کے لیے تیار ہو گیا، مگر رپورٹر کے پاس سٹوری تھی کہ احمد آباد میں ایک بوڑھے آدمی کے ساتھ ایسا سلوک کیوں ہوا۔ رپورٹر نے دفتر جا کر وہ تصاویر اپنے ایڈیٹر کے سامنے رکھی۔ ابھی اس نے سٹوری بیان کرنا تھی کہ ایڈیٹر تصویریں دیکھ کر چونک اٹھا۔ ایڈیٹر نے اپنے رپورٹر سے پوچھا کہ تم اس بوڑھے آدمی کو جانتے ہو کہ یہ کون ہے؟ رپورٹر کہنے لگا، ایڈیٹر صاحب، اس بڈھے میں کون سی خوبی ہے کہ کوئی اس پر توجہ دے؟ اسے تو محلے والے بھی نہیں جانتے۔ یہ ایک وقت کا کھانا کھاتا ہے، اپنے برتن خود دھوتا ہے، گھر کی صفائی خود کرتا ہے، اس بیچارے کو کس نے جاننا ہے؟ رپورٹر کی بات سن کر ایڈیٹر نے سنجیدگی سے کہا کہ یہ جس کی تصویر تم لائے ہو یہ عام آدمی نہیں ہے، یہ شخص 2 مرتبہ ہندوستان کا وزیر اعظم رہ چکا ہے، اس کا نام گلزاری لال نندا ہے۔ رپورٹر اپنی کم علمی پر حیران ہوا۔ اسے مزید حیرت ایک سابق وزیر اعظم کی بدحالی پر ہوئی۔ اگلے دن خبر شائع ہوئی تو ہر طرف شور مچ گیا۔
गुलजारी लाल की मुफलिसी से वज़ीर आज़म समेत बड़े बड़े ओहदेदार आगाह हो गए। सुबह सवेरे रियासत का वज़ीर आला, वज़रा और चीफ सेक्रेटरी समेत मोहल्ले में पहुंच गया। सबने गुलजारी लाल के सामने हाथ जोड़े और कहा कि हम आपको सरकारी रिहाइश गाह देते हैं, सरकार आपके लिए वजीफा भी मुकर्रर कर देती है, आप इस मामूली से मकान को छोड़ दें। गुलजारी लाल ने इनकार करते हुए कहा कि मेरा किसी सरकारी सहूलत पर कोई हक नहीं। इस दौरान गुलजारी लाल के रिश्तेदार आ गए। उन्होंने मिन्नत समाजत की। रिश्तेदार बड़ी मुश्किल से यह बात मनवाने में कामयाब हुए कि गुलजारी लाल 500 रुपए महीना वजीफा कबूल कर लिया करेगा। इस मामूली मकान के मालिक को जब ये पता चला कि उसका किरायादार तो मुल्क का वजीर आजम रह चुका है, इसने गुलजारी लाल के पांव पकड़ लिए। कहने लगा, मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था, आप बता तो देते। बूढ़े गुलजारी लाल ने जवाब दिया कि ये बताने की जरूरत नहीं कि वो कौन है, बल्कि वो तो एक मामूली सा किराएदार है बस। गुलजारी लाल जब तक जिंदा रहा उसी मकान में रहा और मरते दम तक 500 रुपए में गुजारा करता रहा। अहमदाबाद में 99 बरस की उम्र में फौत होने वाले गुलजारी लाल का जन्म 1898 में सियालकोट में हुआ था। FC कॉलेज लाहौर के बाद मुंबई और अहमदाबाद की यूनिवर्सिटियों में तालीम हासिल की। सियासत में कदम रखने के बाद वजीर खारजा बने। 1964 में जवाहरलाल नेहरू के इंतकाल के बाद गुलजारी लाल को मुल्क का वजीर आजम बना दिया गया। फिर 1966 में लाल बहादुर शास्त्री के बाद दोबारा वजीर आजम के मनसब पर विराजमान हुए। 2 बार वजीर आजम रहने वाले गुलजारी लाल का जब इंतकाल हुआ तो उस वक्त उनका ना तो कोई जाती घर था और ना ही कोई बैंक बैलेंस। ये जनाब वाली स्टोरी थी गुलजारी लाल लंदा। हम छेड़ा करते थे जब भुट्टो का इलेक्शन हो रहा वो गले च पै गया फंदा। तो इस तरह ये क्या करता था, ये भी जब मरेगा इसके पैसे भी सब कुछ लिख दिया है, इस वजह से 20वीं सदी में इसको इस्तेमाल करें। अब हम सिर्फ एक ऑफिसर की बात करनी है यहाँ पे, एक ऑफिसर की। मसलन जो 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 उसका 19वां 20वां ग्रेड होता है आर्मी चीफ का, ज़ियाउल-हक मर गया, उसकी बेगम रही, उसको पेंशन चलती रही। अब तक जो मौजूदा हैं, मुशर्रफ मर गया, उसकी अभी भी है वो, और आसफ जंजुआ मर गया, उसकी बेवा अभी भी है। अभी जिंदा में वहीद काकड़ भी है, और बेग भी है, और कियानी भी है, और जनाब अली और ये बाजवा भी है, वगैरह वगैरह। ये हम पिछले 20 साल की बात कर लेते हैं। इनके ऊपर 12 से 15 लाख रुपया खर्चा आता है। इधर मैं एक ऑफिसर की बात कर रहा हूँ, अभी मैं स्पीकर की या सेनेट के चेयरमैन की तरफ नहीं आ रहा। पाक रुपये 12 से 15 लाख रुपए खर्चा आता। मसलन उसको जो दिए हुए हैं, एक गाड़ी दी हुई है जीप बेग को, साथ उसको दिए हुए 4 कमांडोज, आम नहीं ऐसा। उसने कहा ऐसा जी कहता हो, मैं बड़ी देर रहा, मैंने बड़ी खिदमत की है, मेरी बड़ी दुश्मनी है, मुझे ज़्यादा नहीं मरवा दे, क्योंकि उसके बाप को मैंने मरवा दिया था। ये वो 500 रुपये में चलता रहा। 1970 के आगे पीछे कहीं मरा वो, उस वक्त 500, चलो ठीक है जी, उसको डबल। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी